ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہیں. پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ اہم ترین گیسٹ ہیں رضا حیات ہراس صاحب، وفاقی وزیر دفاعی پیداوار، رہنما مسلم لیگ نون. آپ کا شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلا سوال جو میرا آپ سے ہے سر وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 1 سال نہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت بھی انہی کی حکومت تھی، تو تقریباً 2 سال اس حکومت کو ہو گیا ہے. معاشی اہداف تو کافی لوگ اس بات پہ مطمئن ہیں کہ موجودہ حکومت نے اپنی معاشی اہداف کو حاصل کیا ہے، لیکن سیاسی عدم استحکام اور دہشت گردی پہ قابو پانے پہ موجودہ حکومت بری طرح ناکام نظر آ رہی ہے. اس پر ذرا میں چاہتا ہوں سر آپ اپنی رائے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ یقیناً پاکستان کے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے آپ اس کا ایک سرمایہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. تنقید کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے اور کنسٹرکٹیو تنقید وہ کر بھی سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے کیا اکنامک انڈیکیٹرز پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں؟ پہلا سوال. نہیں ہو سکتے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. نمبر 2، ٹیررزم جتنی بھی ہو اس کی جو روٹ کاز ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی ہی ہے. اگر آپ کی ملک اکنامکلی سٹیبل ہوگا، آپ کی مڈل کلاس زیادہ سٹرونگ ہوگی، زیادہ سٹیبل ہوگی، اتنا ہی جو مینس آف ٹیررزم ہے اس کی کربنگ ہوگی، اس کی کمی آئے گی، اس میں ریڈکشن آئے گی. اب کچھ لوگوں کی آراء جو وہ دینا چاہیں وہ اپنی بات میں درست بھی ہو سکتے ہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں جو 1 سال کی پرفارمنس دیکھ رہا ہوں، مشکل ترین وقت ہے، مشکل ترین وقت تھا اور آئندہ چند سال اور مشکل ہوں گے، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ، میرا ایمان ہے کہ اگلے چند سالوں میں ہر بندہ جو اس وقت کابینہ میں اپنی محنت کر دے تو پاکستان کے حالات بدل جائیں گے. ہمیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ہمارے حالات ماضی کے نسبتاً بہت خراب ہوئے، اور لیکن اب یہ وقت ہے کہ پاکستان کو سنبھالا دیا جائے. اچھا سر، چلیں میں اس سوال کو اس طرح بھی لے آتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں دہشت گردی آپ دیکھ لیں 2 صوبے میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. ابھی آپ نے جعفر ایکسپریس کا واقعہ دیکھا، پھر آج سنا ہوگا نوشکی کا واقعہ ہے. اس سے پہلے کے پی کے میں متواتر ہم سن رہے ہیں کہ جی دہشت گرد جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور کئی جگہ پر ان کا کلیش ہوا اور فوج نے ان کو کاؤنٹر کیا اور بہت بڑی تعداد میں واصل جہنم کیا. لیکن اس میں ظاہر ہے پاکستانی فوج کا بھی نقصان ہے، پاکستان کا بھی نقصان ہے. کئی لوگ فوجی افسر سے لے کر جوان تک شہید ہوئے. تو فوج تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن سر دہشت گردی کے اوپر باضابطہ طور پر حکومت، نہ مرکزی حکومت نہ صوبائی حکومت کی کوئی پالیسی، حکمت عملی، کوئی پلاننگ، کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی ہے. سر کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب پہلی چیز تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا اس ملک کی جو فوج ہے وہ پاکستان میں اپنی جانیں قربان دینے کے لیے نوکری کر رہی ہے؟ کیا پولیس کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ میں نے صرف آج کے دن آپ کے سامنے میں نے وابڈا، گیس، ایف آئی اے کسی کا نام نہیں لے رہا، صرف 2 محکمے جن کا تعلق صوبوں کے ساتھ ہے. اگر یہ صوبے آپ کے ان دونوں صوبوں کے اندر اگر یہ ملازمین ہیں، افسران ہیں، اور ان کے اندر جو رشوت ستانی ہے یا کرپشن ہے اس کا لیول چیک کر لیا جائے اور اس کے مقابلہ کمپیریزن کر دیا جائے پاک فوج کے ساتھ. امیجن کیجئے کہ آپ کا سپاہی بارڈر پہ کھڑا ہو اور اس کی سوچ وہی ہو جو پاکستان کے اندر کسی یا اس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افسر کی ہے یا اس پولیس کے افسر کی ہے. آپ کا ملک رہے گا؟ اور ہمارے لیے ہم نے اپنا قومی فریضہ سمجھ لیا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ہر جو انسان اٹھتا ہے وہ پاکستان سے باہر جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو محب پاکستانی سمجھتا ہے، اور جھوٹ
اور ان کی جھوٹ کی کہانی، یہ بدقسمتی ہمارے ملک کی ہے کہ یہ ہماری قوم سمجھنے سے قاصر ہے کہ ان کے جھوٹ کو ہم سچ مان رہے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، اگر خیبر پختونخوا میں ٹیررزم ہوئی ہے تو وہاں پہ تو حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو ان لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کیا؟ اچھا وہ پھر کنٹرول کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے نا جی کہ 10 واقعہ، 2 واقعے ہو گئے، نوشکی ہو گیا، جعفر ایکسپریس ہو گیا، بنو والا واقعہ ہو گیا، کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کتنے ایسے واقعے ہیں جو کہ انٹیلیجنس ایجنسی کی کامیاب ایکشن کی وجہ سے نہیں ہوتے اور ان کو وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن جو ہو جاتا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، اچھا ہمارا منحاس القوم، یہ ایک ہم نے فریضہ سمجھ لیا کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا پڑوسی کون ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب ہمیں تو یہ تک نہیں، ہم نے اصل میں سر ہمارا سیگمنٹ ہے، میں آپ کے سوالوں سے نہیں، میں آپ کے سوال سے سر، یہ بین الاقوامی طاقتیں، دشمن طاقتیں، یہ سب پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، وہ تو کریں گی۔ میں ڈاکٹر صاحب کسی ادارے کو، کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ ہم لوگ انشاءاللہ اتنے کیپیبل ہیں، ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم ان سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی صوبائی حکومت، ابھی آپ نے کہا، ابھی حراس صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن صوبائی مسئلہ ہے، 2 حکومتیں، آپ نے کے پی کے اوپر زور دیا، بلوچستان بھی ہے، بلوچستان میں آپ اتحادی ہیں، دونوں صوبوں میں اس وقت دہشت گردی عروج پہ ہے، فوج قربانی دے رہی ہے۔ اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مرکز کا کوئی رول نہیں ہے، تو پھر یہ 3 فیڈرل منسٹر، اسٹیٹ منسٹر اور مشیر وزیر اعظم وزارت داخلہ میں کیا کر رہے ہیں سر؟ اگر سارا کام صوبوں میں کرنا ہے اور مرکز میں نہیں کرنا ہے۔ آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی ڈاکٹر صاحب، آپ میری بات کو غلط سمجھے، آپ نے میری بات کو اپنے جواب کو نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ مرکز کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں نے کب کہا کہ میں نے عرض یہ کی تھی کہ یہ جو ٹیررزم ہو رہی ہے، کیا یہ پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف ذمہ ہو رہی ہے؟ پھر تو چاہے تحریک انصاف کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو، پھر سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ اور اگر یہ ایک خاص جماعت یا ایک پاک فوج کے خلاف، میں نے پہلی بات یہ کی تھی کہ آپ ہماری پاک فوج میں بندہ ملازمت کرتا ہے صرف جان قربان کرنے کے لیے، کیا ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم نے ٹیررزم کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ایمبریس کرنا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم جواں مردی کے ساتھ اس ٹیررزم کو، ہم اس کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں، ہماری قوم بھی جہاد کر رہی ہے، ہماری افواج بھی جہاد کر رہی ہیں۔ میرا آپ کو کہنے کا اس بات کا نیریٹو کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہماری پاک فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ ایک حقیقت کو سمجھیں، خدا را سچ بتائیں پاکستان کے لوگوں کو۔ ان کے خلاف کارروائی کون کرے گا سر، بتائیں نا۔ چلے سر، یہ غلط کام کر رہے ہیں اور باقی بہت غلط کام کر رہے ہیں، یہ تو دشمن ڈاکٹر صاحب جو پاکستان سے بھاگ ڈاکٹر صاحب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو پاکستان سے بھاگ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، جس کو پاکستان میں رہنی جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کو ڈاکٹر صاحب اگر آپ یاد کریں تو 2008 سے 9 میں نے یہ قانون جو لکھا تھا کہ جو ہمارے ملک کا نیشنل نہیں، ٹیکس پیئر نہیں، کم از کم اس کے اوپر ہماری کوئی لیمیٹیشنز تو آنی چاہیے۔ یہ پاکستان سے بیٹھ کر، باہر سے بیٹھ کر، ان کو جو دل چاہے، جس سے چاہے پیسے لیں، جس سے چاہے یہ ڈیلز کریں، وہاں سے بیٹھ کے یہ وی لاگز بنا کے پاکستان کی اقوام کو یہ جو بتانا چاہیں بتائیں۔ اچھا، میں ایک بڑا سمپل پرنسپل ہے ڈاکٹر صاحب، ہم فوج کو ختم کر دیتے ہیں پاکستان کی کو۔ میں آج ہی آپ کی جو آپ کا ٹیررزم کا پرسپیکٹیو ہے نا، اسی کے حوالے سے، وہ تو واقع ہیں، وہ ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، ہوتے رہے ہیں ماضی میں۔ اللہ ہمیں آنے والے وقت سے ان مصیبتوں سے بچائے۔ پاک فوج کے ادارے ختم کر دیتے ہیں جو آپ کے سوشل میڈیا اور وی لاگ کے لوگ ہیں، آپ کا ملک کہاں کھڑا ہوگا؟ آپ کو مخالف، جو آپ کا مخالف ہے، آپ کے خیال میں یہ وی لاگ والے اور سوشل میڈیا والے آپ کی باؤنڈریز کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے؟ آپ کے خیال میں یہ سول آرمڈ فورسز میں جو ہمارے یہ پولیس اور دوسرے محکمے ہیں، یہ دفاع کریں گے؟
آپ کی بات سے متفق ہے، لیکن سر میں یہی تو پوچھ رہا ہوں. چلیں سر میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ سیگمنٹ ہے ہمارا، پورا پروگرام نہیں ہے، سیگمنٹ ہے. تو میں یہ سوال آپ سے کرتا ہوں، 2014 کا ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا سر، ٹھیک ہے سر، وہ بھی دہشت گردی کے حوالے سے. کہاں ہے سر حکومتیں، کہاں اس کو نافذ کیوں نہیں کرتی ہیں سر؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ وزارت داخلہ نے اس کو ایک سپانسر کیا تھا، نیکٹا کا ایکٹ بھی لایا تھا. میرے خیال میں اب یہ آپ کا جو نیکٹا کے حوالے سے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کا زیادہ بہتر جواب جو ہے منسٹری آف انٹیریئر والے دے سکیں گے. ہم لوگ تو اس وقت اسمبلی میں تھے، میرے خیال نثار علی خان صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، تو اس وقت یہ قانون لایا گیا تھا اور ایک اتھارٹی بنائی گئی تھی ٹو کاؤنٹر ٹیررزم، اور اس کے پھر سرٹن پیراڈائمز بنائے گئے تھے، پیرامیٹرز بنائے گئے تھے، اس میں سرٹن لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا نا سر. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس پوائنٹ کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس پوائنٹ کو اٹھایا کہ 2014 کا نیشنل ایکشن پلان ہے حکومت کے پاس، بنا ہوا ہے، تو عمل درآمد ہونا چاہیے نا سر. چلیں آپ کہتے ہیں کہ یہ وزارت داخلہ اس کا جواب دے، میں پوچھ لوں گا. سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ذمہ دار ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں، پی ایم ایل این مرکزی حکومت میں ہیں، آپ دو اہم کام بہت ضروری ہے سر. دہشت گرد، آپ یہ جو سفارتی افغانستان طالبان اور اس وقت کے طالبان کو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا اور حکومت دی اور یہ کہا کہ جی یہ والا سرحد ہماری محفوظ ہو جائے گی. آج سب سے زیادہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ سرزمین سے ہو رہی ہے جہاں طالبان کی حکومت ہے، اور وہ آپ کی بات سن نہیں رہے. تو سر حکومت اجازت دے فوج کو، ایک تو مکمل طور پر افغان مہاجرین چاہے وہ قانونی ہوں یا غیر قانونی ہوں ان کا صفایا کیا جائے پاکستان سے، کیونکہ دہشت گردی میں ان کی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے. آپ اجازت دیں فوج کو، اور دوسری اجازت فوج کو آپ یہ دیں کہ وہ ان کمین گاہوں پہ جو بارڈر کے دوسری طرف ہے جہاں سے یہ خودکش اور دہشت گردی اور لیٹسٹ اور جدید ایکوپمنٹس کے ساتھ دہشت گرد آ کر پاکستان میں معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، ڈسٹرب کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کو انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگٹ پر ان کو نشانہ بنایا جائے. حکومت اجازت دے فوج کو. سر کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آپ اس بات پہ جو آپ نے بات کی اس کا جواب تو میرے خیال میں وہ صاحب بہتر دے سکتے تھے کہ جو لوگ دہشت گردی پہ، آپ کو یاد ہوگا جو ضرب عضب جو جرم کیانی صاحب کے وقت میں ہمارے ملک میں آپریشن شروع ہوا تھا، جنہوں نے پاکستان کی فوج کی شہادتیں کی تھی، ان کو آ کے پشاور میں بٹھایا اور ہزاروں کی تعداد سے بٹھایا. کس ایجنڈے کے تحت بٹھایا اس کا جواب وہ بہتر دے سکتے ہیں. کیوں بٹھایا، کس کے واسطے بٹھایا، اس کا جواب بھی وہ خود دے سکتے ہیں. اب یہ اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے جب یہ 2009-10 میں پہلا آپریشن شروع ہوا سوات سے، اور 2011 میں اس وقت جنرل کیانی چیف تھے، اس وقت جو شہادتیں ہوئیں ان کے ذمہ وار یہ لوگ تھے جن کو پشاور میں آ کے آباد کیا گیا، اور اس کو ایک یہ پاکستانی قوم کو میسج دیا گیا کہ ہم نے یہ بارڈر سیف کیا. جھوٹ کی کہانی تھی. ہر ادارے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. میں کسی کی حب البطنی پہ کوسچن مارک نہیں لگاتا، لیکن میں کسی کو یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ اچھا ہے کہ برا ہے. یہ اس کا فیصلہ وقت اور حالات اور تاریخ کرتی ہے. وہ لوگ جو ہماری ملک میں ہماری پولیس کے اہلکاروں کو، رینجرز کو، افواج کو شہید کرنے والے تھے، ہم نے انہی کے خاندانوں کو پشاور میں آ کے آباد کر دیا. اس نام پہ ہم بارڈر سیکیور کر رہے ہیں. اور بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ بس ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کے اوپر ایک ایسے شخص کو نافذ کیا تھا جس کی ذہانت کے بارے میں ہر ایک سوالات تھے، لیکن ہر کوئی خاموش تھا. ہم لوگوں کی ایک یہ بھی تو کریکٹر ہے نا کہ ہم طاقتور کے آگے ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہم بول نہیں پاتے. اب سر 2 سال سے آپ حکومت میں، اب آپ کی ذمہ داری ہے، فیڈرل بھی ہے، پروونشل بھی ہے، اتحادی حکومت ہے، تو آپ ان افغان مہاجرین کو جو کرائم میں انوالو ہیں، جو دہشت گرد آ چکے ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہو چکی ہے، ان کو چاہے وہ قانونی ہو غیر قانونی ہو نکالا جائے. دنیا میں نکالا جاتا ہے، ایران نکال رہا ہے، تو پاکستان مکمل طور پر ان افغان مہاجرین سے کیوں نہیں ہے حکومتی لیول پر ان کو فارغ کیا جاتا ہے مکمل طور پر. اور ایک اور، فوج کو اجازت دے فیڈرل حکومت
کہ وہ ان کمین گاہوں کو جو کراس بارڈر ہیں جہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے. پوری انٹرنیشنلی دنیا میں ایسا ہوتا ہے سر کہ ممالک جب اس قسم کے حالات ہوں اور کوآپریٹ نہ کرے افغان حکومت تو پھر جی. ہاں ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی اس پہ انہوں نے کچھ لوگوں کو افغان مہاجرین کو پاکستان میں جو ایلیگل ریزیڈنٹس تھے ان کو نکالا بھی گیا تھا اور یہ کچھ لوگ یہاں سے کافی تعداد میں واپس بھی گئے. اب وہ واپس دوبارہ آ گئے کہ نہیں آئے اس بارے میں میرے پاس کوئی ایکوریٹ انفارمیشن نہیں ہے. ہاں ان کے نہیں سر میں آپ کو ایک انفارمیشن دے دوں سر افغان کا. آپ نے 2023 میں افغان غیر قانونی افغانوں کو نکالا 8 لاکھ افغان نکل گئے, ٹھیک ہے. 44 لاکھ سے زیادہ افغان اس وقت آئے ہیں, 20 لاکھ سے زیادہ غیر قانونی ہیں. اور اب آپ یہ جا رہے ہیں 1 اپریل سے 2025 سے جو افغان سٹیزن کارڈ والے ہیں ACC ان کو آپ نکال رہے ہیں. لیکن سر اس کے علاوہ 10 لاکھ سے زیادہ پروف آف رجسٹریشن والے بھی موجود ہیں اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے پاکستان میں بڑے بڑے اثاثے خریدے ہوئے ہیں. پاکستان کے نیشنل ID کارڈ ان کے پاس ہے, پاسپورٹ ان کے پاس ہے جو ہمارے اداروں نے بیچا ہے ان کو اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں بدنامی بھی ہو رہی ہے. آپ ان کو نکالتے کیوں نہیں ہیں سر پورے افغانیوں کو اور ان دہشت گردوں کو جو افغان میں بیٹھے ہیں؟ آپ پاک فوج کو وزیر اعظم اجازت دے, کابینہ اجازت دے کہ آپ ماریں ان کو گھس کر وہاں پہ, کیوں نہیں مارنے دیتے سر؟ ڈاکٹر صاحب بالکل ایسا, میری بات سنیں نا ڈاکٹر صاحب, یہ میرے لیے ویسے یہ فیکٹس جو ہیں جو آپ نے بتائے ہیں میرے پاس یہ فیکٹس نہیں تھے. تھینک یو سو ویری مچ, آئی اسٹینڈ انفارمڈ. نمبر 2 اس میں کیا دوسری رائے ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا میں ہر ملک اس کے اپنے ملک کی باؤنڈریز کی دفاع کرتا ہے اور یہ لوگ کیسے آ گئے ہمارے ملک میں؟ میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ ہمارے بارڈرز فینسڈ ہیں ان کے اوپر, لیکن پھر بھی آپ نے جو فگر دی ہے یہ کوئی چھوٹی سی فگر تو نہیں ہے کہ 8 لاکھ بندہ گیا تھا 20 لاکھ بندہ واپس آ گیا. تو یہ کوئی چڑیاں تو نہیں تھی جو اڑ کے آ گئی ہیں, کیسے آئی ہیں؟ آخر آ تو گئی. اب اگر آپ کے پاس کوئی فگرز ہے تو آپ کے پاس ریزنز ہوں گی. پھر یہی بات ہے ڈاکٹر صاحب, وہ جو کرپشن والی بات ہے یہ کوئی پاکستانی ہی تھے نا ان لوگوں کو اندر لانے والے. سر آپ نکالے نا سر, ہمارے ملک سے لے آئے چلے, وہ تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا, وہ تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. لیکن سر اب ہم اس کو پیٹتے رہیں گے؟ اب ہم نے ایکشن لینا ہے. تو آپ فیڈرل حکومت ہیں, آپ اجازت دیں فوج کو کہ وہ ان کمین گاہوں کا نشانہ بنائے. پوری دنیا میں بنایا جاتا ہے, ہمیں اپنی سیفٹی کرنی ہے, اپنے لوگوں کی سیفٹی کرنی ہے. اور کیوں نہیں بنانا چاہیے ہمیں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک کے اندر ہماری اپنی باؤنڈریز, ہماری سرحدوں کی, لوگوں کی زندگی, پراپرٹی, ان کے بچوں کی حفاظت کرنا یہ ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے. اپنے ملک کی باؤنڈریز کو سیکیور کرنا یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. پاکستان کی جان, پاکستانیوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا یہ ہماری اولین فرائض میں شامل ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو آج آپ نے یہ فگرز لائے ہیں, یقیناً ڈاکٹر صاحب جو آپ نے کہا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ جو فگرز آپ نے دیے ہیں یہ میرے علم میں نہیں تھے. وقت چاہتا ہے ناظرین ایک بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آئیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ دوسرے سیگمنٹ کے لیے عمران اسماعیل صاحب, سابق گورنر سندھ اور تحریک انصاف کے فاؤنڈر ممبر میں شمار کیے جاتے ہیں. پاکستان اس وقت دہشت گردی کی اس وقت آگ میں لپٹا ہوا ہے. بڑی تیزی سے اس وقت پاکستان کے اوپر دہشت گردی کی جا رہی ہے کہ خاص طور پہ 2 صوبہ KPK اور بلوچستان بہت زیادہ افیکٹو ہے. تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فوج تو اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں سر کہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ان کی کوئی پلان, پالیسی, کوئی حکمت عملی
نظر آ رہا ہے سر؟ بات یہ ہے کہ ہماری جو آرم فورسز ہیں وہ تو اپنی ذمہ داری سیکیورٹی کے حوالے سے نبھائی رہی ہیں، جانیں بھی ان کی جا رہی ہیں، وہ شہادتیں بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ میں جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی فوج یا کوئی بھی سیکیورٹی ایجنسی جب تک وہ جنگ نہیں جیت سکتی یا لڑ نہیں سکتی جب تک اس کی اپنی قوم اس کے ساتھ پیچھے نہ کھڑی ہو۔ اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، تمام نہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سچویشن کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ کون لوگ ہیں جو اس سچویشن کو انجوائے کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو موسٹلی وہ لوگ ہیں جو اپنے سو کالڈ نام نہاد وہ صحافی بن گئے ہیں، یوٹیوب چینل کھول لیے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، ان سبسکرپشن لے رہے ہیں اور اس میں سے مال بن رہا ہے، اور ان میں کوئی وہ پاکستان میں ہے نہیں، ان کی پاکستان میں کوئی روٹس نہیں ہے، تو لہٰذا انہیں کوئی اس کی فکر بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، ان کو تو اپنے سبسکرپشن کی فکر ہے۔ اس میں سر فہرست جیسے لوگ جو ہیں وہ اب اللہ کی شان ہے کہ وہ صحافی بن گئے اور وہ خود ساختہ صحافی بن گئے اور وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کو فالو کر کے وہی سمجھتے ہیں کہ جی وہ بڑا ایک زبردست کام ہو رہا ہے۔ میں یہ بات صاف الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ان اپنے نادان پاکستانی دوستوں کو کہ آپ جب تک اپنے ملک کی خیر خواہی چاہتے ہیں، جب تک آپ اپنے ملک کی سلامتی چاہتے ہیں، آپ نے اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ تو قوموں پہ مشکل وقت آیا، یہ تو جو ٹرین ہائی جیک ہوئی تھی، اس ٹرین میں کوئی یہ تو نہیں تھا کہ جی اس میں پنجابی، پٹھان یا مہاجر یا کوئی اور اس میں کشمیری ہو یا کوئی ہو، اس میں تو سارے پاکستانی تھے، چاہے جو زبان بول رہے ہوں، بلوچی بول رہے ہوں، پشتو بول رہے ہوں، سب پاکستانی تھے اس کے اندر۔ اس میں سارے پاکستانی ساری جماعتوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اس میں وہ بھی تھے جن کی ہمدردیاں سیاسی جماعت کے لیڈروں کے ساتھ تھیں، اس میں وہ بھی تھے جن کی ہمدردیاں نہیں تھیں ان کے ساتھ، یہ نفرت تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب بھی قوموں پہ اس طرح کا وقت آتا ہے، جہاز ہائی جیک ہو، ٹرین ہائی جیک ہو، دہشت گردی کی کوئی لہر ہو، تو قومیں اکٹھی کھڑی ہوتی ہیں۔ تو میرا میسج آپ کے پروگرام کے تھرو یہ تھا کہ ہمیں اکٹھا کھڑا ہونا ہے اس دہشت گردی سے اگر ہم نے لڑنا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں مجھے، آپ نے جو سب اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، موجود ہوں گے سر، آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے حکومت کو اور پھر جو میڈیا میں ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کی، اور خاص طور پہ ان لوگوں کی نشاندہی کی جو اس وقت پاکستان دشمن جو لوگ ہیں، ملک ہے، ادارے ہیں، انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے، بھارت ہے، اس کی زبان، ان کی میڈیا کی زبان بول رہا ہے۔ اور مسلسل جب پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، فوج کے پر اٹیک ہوتا ہے، فوج کے لحاظ سے، پاکستان کے لحاظ سے بہت ہی تکلیف دہ وقت ہوتا ہے، تو یہ میڈیا جو ہے وہ دشمن ملک کے میڈیا بن کر بول رہا ہوتا ہے، اور اس میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ تو سر میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ کیا یہ ذمہ داری جو اس وقت تحریک انصاف کے ایکٹیو عہدیدار ہیں، تنظیمی بڑے لوگ ہیں جو تنظیم لے کے چل رہے ہیں پی ٹی آئی کی، ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے ورکروں کو، کیونکہ پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے، وہ اپنے لوگوں کو اس بات کے لیے قائل کرے کہ یہ وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے، فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے، ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں جیسے آپ نے کہا، تو یہ تنظیمی بڑے بڑے عہدیداران یہ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھا رہے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب، نمبر 1 تو میں آپ کو یہ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیسکلی تو ذمہ داری حکومت وقت کی ہے۔ اب یہ سارا ملبہ حکومت سے اٹھا کے تحریک انصاف کے سر پہ ڈال دینا بھی جو ہے وہ کسی حد تک جائز نہیں ہے کہ یہ بات بھی کر دیں۔ سارے وزراء کہ میں سپیچز دیکھ رہا تھا، اسمبلی میں تقاریر دیکھ رہا تھا، وہ سب کے سب اسی پہ لگا جی تحریک انصاف نے مزاحمت نہیں کی، تحریک انصاف۔ بھائی تحریک انصاف کی مزاحمت سے تو امن نہیں آ جائے گا، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کو اپنا اس وقت قومی دھارے میں اور ایک جو اس وقت ضرورت جو ہوتی ہے اپنی، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو سیکیورٹی فورسز کو ضرورت ہوتی ہے کہ قومیں ان کے پیچھے کھڑی ہوں تو وہ جنگیں جیتا کرتی ہیں۔ دنیا کی کوئی فوج کوئی جنگ نہیں جیت سکی جس میں اس کی اپنی قوم اس کے پیچھے نہ کھڑی ہو، تو لہٰذا
تحریک انصاف کی تو ذمہ داری بنتی ہے اور ان کو کرنا چاہیے، اور انہوں نے ٹوٹے پھوٹا کیا بھی ہے، کہیں کیا ہے کہیں نہیں کیا ہے، کیونکہ عمران خان ہی تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف عمران خان ہے. عمران خان کو ہٹا لیں تو تحریک انصاف کچھ بھی نہیں ہے، ایک کاغذ کی کشتی بھی نہیں ہے کہ جو تھوڑی دیر چل سکے. تو لہٰذا وہ بات تو صرف عمران خان صاحب عمران خان اب میرا سوال آپ سے تیسرا سوال میرا یہی ہے کہ ایسے موقع پہ آپ کے اختلافات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، کئی سیاسی جماعتیں کرائسس کا شکار رہی ہیں، لیڈران جیل میں رہے ہیں، آپ کے دور میں بھی کئی دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگوں پر کیسز بنے ہیں، جیل پہ رہے ہیں، یہ اختلافات جلتے ہیں. لیکن اب یہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ سیکیورٹی فورسز یا فوج جنگ نہیں جیت سکتی جس کے پیچھے عوام نہ کھڑی ہو. تو دوسرا جملہ بھی آتا ہے کہ جب فوج اپنے ملک کے لیے جنگ لڑ رہی ہوتی ہے تو تمام سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات بھلا کر، ورکر، سپورٹر اور عوام اختلافات بھلا کر اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیڈران پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو سر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی عمران خان ہے. تو ایسے موقع پہ جب ان کے ویلاگرز، ان کے میڈیا پرسنز، ان کے آپ کے میڈیا کے لوگ، ان کے کئی ایسے لوگ جو ملک سے باہر ہیں، جو تحریک انصاف کا نام لیتے ہیں، عہدیداران ہیں، وہ ملک کے خلاف ایسے موقع پہ فیک نیوز چلا رہے ہیں، ویڈیوز چلا رہے ہیں، ملک دشمن سپورٹیو میڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں، پاکستان کے لیے نقصان دہ کام کر رہے ہیں، تو عمران خان ان کو کنڈیم کیوں نہیں کرتے؟ ان سے لا تعلقی کا اعلان کیوں نہیں کرتے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ایک دو نام تو میں نے آپ کے سامنے لیے، اس طرح کے اور 3-4 نام ہیں جو لیے جا سکتے ہیں. باقی تو سوشل میڈیا تو اس وقت مادر پدر آزاد ہے. اب تو دنیا کے طریقہ کار اور طریقے بدل گئے ہیں چیزوں کے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. معصوم، میں موسٹلی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ معصوم لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. تو لہٰذا اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور یہ ایک دوسرے پہ الزام ڈالنے کی کہ جی یہ عمران خان صاحب نے سپورٹ نہیں کیا اور وہ کہیں جی یہ زرداری صاحب کی ذمہ داری تھی، زرداری صاحب کہیں کہ جی ان کی ذمہ داری تھی شہباز شریف کی. بات یہ ہے کہ اس وقت پورا فل ان کنٹرول جو ہے اس وقت ہمارا جو ہے وہ ہب جو ہے نقشہ پاور کا جو منبع ہے وہ پاکستان آرمی کے پاس ہے. اس میں تو کوئی ڈکی چھپی چیز ہے نہیں. اور پاکستان آرمی اس وقت ایک ڈیفیکلٹ سچویشن سے اس معنی گزر رہی ہے کہ ایک طرف پارا چنار اور دوسری طرف بلوچستان کے ڈفرینٹ علاقوں کے اندر بڑی زبردست دہشت گردی ہے، اسپانسرڈ ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. سر آپ میرے سوالات میرے عمران اسماعیل صاحب میرے سوال کا جواب کلیئر کر دیں سر، کہ ایسے موقع پر ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی اداروں سے اختلافات سیاسی جماعتوں کے رہے، لیکن جب مشکل وقت آیا تو سیاسی جماعتیں اور ان کے قائدین اس میں کیا شک ہے فوج کے ساتھ. تو سر عمران خان کا سوال ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگ جو کہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ رہے ہیں، کچھ عہدیدار بھی ہیں، کچھ ویلاگرز بھی ہیں جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو تو آپ کے ورکر سن رہے ہیں. تو جب عمران خان ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ ایسے لوگ جو ملک کے خلاف اس وقت بات کر رہے ہیں، جو فوج کے خلاف اس وقت بات کر رہے ہیں، وہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ سوچیں سر کتنی بڑی پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ورکرز ان ملک دشمن ویلاگرز اور میڈیا پرسن کے جو کہ فنڈیڈ بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، فیک نیوز چلا رہے ہیں، کم از کم پی ٹی آئی اس سے باہر ہو جائے گی نا سر. عمران خان کا ایک اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں دیتے ہیں عمران خان؟ ڈاکٹر صاحب اس میں نہ سوال ہے نہ کوئی سوال کرنے والی چیز ہے. جو بھی ملک کے خلاف کام کر رہا ہے اور اگر عمران خان کے علم میں ہے یا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کے علم میں، تو اس کو ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہیے اس کے ساتھ. ہمارا پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہوگی، پاکستان ہے تو ہم اقتدار میں آئیں گے، پاکستان ہے تو ہم اپنا پروگرام امپلیمنٹ کر پائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان پہنچ جائے گا تو کہاں جا کے سیاست کریں گے؟ کھٹمنڈو. یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے یا ایک سوال بھی نہیں اس کے اندر بنتا کہ جی اگر کسی کو علم ہے کہ کوئی پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے اور وہ، کیونکہ عمران خان کے پاس اس وقت بہت لمیٹڈ انفارمیشن بیس ہے. وہ 4 وکلا جاتے ہیں جو وہ اپنے راگ پاٹ سناتے ہیں، وہ خان صاحب سن لیتے ہیں اور اسی کے اوپر وہ
اپنے فیصلے کرتے ہیں. تو خان صاحب کے پاس انفارمیشن ہے نہیں اس وقت, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر کہیں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو اس کا مارجن اس کو ضرور دیں کہ ایک آدمی جس کے پاس صرف پی ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے تو وہ اس کے پاس ٹرو انفارمیشن پہنچ نہیں سکتی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ بہت سارے ویلاگرز پی ٹی آئی تحریک انصاف کے لوگوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی سے ایسوسیٹڈ رہے ہیں یا اپنا نام ظاہر کرتے ہیں ویلاگرز ہیں, وہ ایسے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو فوج کے خلاف نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف ہے, تو عمران خان ان تمام لوگوں سے لا تعلقی کر لیں گے سر؟ کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے 100%, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کو اگر جیسے ان کو پتہ چلے کہ ملک دشمنی میں یہ لوگ انوالو ہیں, کیوں نہیں کریں گے؟ میں جتنا ان کو جانتا ہوں کریں گے بھی اور کرنا بھی چاہیے. اب تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ٹرو انفارمیشن پہنچ رہی ہوتی ہے اور صحیح ان کے ساتھ کوئی معاملات ہو رہے ہوتے تو ہو جاتا. بٹرنیس اپنی جگہ, لیکن ملک کے خلاف تو کوئی بھی نہیں جائے گا. میں تو سمجھتا ہوں جس کے اوپر ہم الزام لگاتے رہے نواز شریف وطن دشمنی کے اندر ہے, جب انڈیا کے ساتھ ہے, تو وہ بھی نہیں ہے. زرداری بھی وطن کے خلاف نہیں ہے, الطاف حسین بھی وطن کے خلاف, وطن کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے. یہ ہم غداری کے لیبل بانٹتے رہتے ہیں سب کو کہ یہ وطن کے خلاف ہے, وہ وطن کے خلاف ہے. ہم سب وطن کے ساتھ ہیں ہم, لیکن ہمارا سب کا اپنا اپنا سوچنے کا سمجھنے کا زاویہ ہے. ہم سب کے اپنے اپنے پروگرام ہیں. مجھے زرداری صاحب کا پروگرام پسند نہیں آئے گا, زرداری صاحب کو میرا پسند نہیں آئے گا, اٹس فائن. ہمیں ایک دوسرے کو ٹالریٹ کر کے چلنا ہے. اچھا سر چلیں, یہ آپ نے عمران خان تک تو بات کلیئر ہو گئی, سامنے آ گئی, اور آپ نے کہا کرنا چاہیے, اگر ان کو یہ پتہ چل رہا ہے تو ضروری کرنا چاہیے, کریں گے. اچھا سر یہ بتائیں جو پی ٹی آئی کے جو ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں, بڑے بڑے نام ہیں سر, بڑا نام ہے, کن لوگوں کا نام لوں؟ چیئرمین بھی ہیں, جنرل سیکرٹری بھی ہیں, سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں, اور دوسرے عہدیدار بھی ہیں. تو سر وہ تو پی ٹی وی نہیں دیکھ رہے نا, وہ تو سب چیز دیکھ رہے ہیں. تو کیا دوسرے چیزوں میں ان کے بیانات جب آ سکتے ہیں تو اس وقت دہشت گردی کے لحاظ سے ان کے بیانات تو آنے چاہیے نا سر, کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح آپ کنڈم کر رہے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان عناصر کو کنڈم کریں جو بھارتی میڈیا کی زبان بول رہے ہیں, جو ملک دشمن کی. تو کیوں نہیں کر رہے ہیں سر وہ لوگ؟ بالکل کرنا چاہیے, نہ صرف کرنا چاہیے بلکہ ان کو اپنے جو باقی جو رہنما ٹی وی پر جا رہے ہیں یا اسپوکس پرسن ہیں, ان سب کو باقاعدہ بٹھا کے انسٹرکشن دینی چاہیے کہ اس وقت ہمیں اس دہشت گردی کی لہر میں ہمیں اس پرٹیکولر واقعے کے اوپر, مثال کے طور پہ یہ جعفر ایکسپریس کے اوپر جو معاملہ ہوا, کہ اس معاملے پہ ہم نے ساتھ کھڑا ہونا ہے پاکستان کے, ہم نے آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ہم نے ایئر فورس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ایجنسیز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کیونکہ ہمیں دہشت گردی کو نہ کہنا ہے, ہمیں دہشت گردی نہیں چاہیے. اس کے بعد ہمارے معاملات جو ہیں وہ ہم پھر اپنی آواز اٹھائیں گے, ان سے بات کریں گے, اس میں کیا. لیکن وہ یہ قیادت جو ہے نا ڈاکٹر صاحب, ایک تو اس میں سے آدھی سے زیادہ تو ویسے ہی کمپرومائزڈ ہے, باقیوں کو سیاست آتی نہیں کبھی. یعنی بیرسٹر گور نے کون سی سیاست کی, یا دوسرے جو دوست ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, انہوں نے کب سیاست کی؟ انہوں نے اپنی قانونی جد و جہد اور اپنی لا پریکٹس کے اندر ضرور نام کمایا ہے, بڑا نام کمایا ہے, اور ان کی عزت بھی ہے, لیکن وہ سیاسی لوگ تو نہیں ہیں. تو لہٰذا ان کے فیصلے بھی, سیاسی فیصلے آپ نان سیاسی لوگوں سے کروائیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ فلاز آتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. اسد قیصر ہیں, اسد قیصر ہیں, علی محمد ہیں, اسد قیصر ہیں, اسی طریقے سے اور بھی سیاسی آپ کے خواتین. علی محمد سے تو مجھے نہیں لگتا کہ مشورے ہوتے ہیں. اسد قیصر وہاں پہ ضرور ہیں, ایک سیاسی نام ہے. ان کی طرف سے تو کنڈم آنا چاہیے نا سر, سختی کے ساتھ کنڈم کرنا چاہیے نا سر ان کو. جی بالکل.
بالکل آنا چاہیے, کھل کے آنا چاہیے جی, بالکل کھل کے آنا چاہیے. وہ تو میں نے کئی جگہ اس کو علی محمد کو دیکھا بھی ہے کہ وہ بڑے کھل کے بات کرتا ہے, سب جو بات اس کو سمجھ آتی ہے تو وہ فوج کے بارے میں بھی بڑی کھل کے بات کرتا ہے, اور سپورٹ کا اعلان بھی کئی بار کر چکے ہیں وہ تو, بلکہ جو کافی آگے تک جا کے کر چکے ہیں. انہوں نے تو آرمی چیف کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ملک کا باپ ہوتا ہے آرمی چیف, اور سارا اتنی حد تک جا کے اس نے بات کی, تو وہ تو کھل کے بات کرتا ہے. وہ شہریار آفریدی نے کہا تھا, لیکن موجودہ حالات میں سر وہ خاموش ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ حکومت اے پی سی بلا رہی ہے, حکومت اے پی سی بلا رہی ہے, اے پی سی اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا جائے گا. ظاہر ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, کوئی مانے یا نہ مانے, اس وقت تحریک انصاف ہے, چاہے تنظیمی طور پر نظر نہیں آ رہی ہو لیکن عوامی سپورٹ ہے. 2024 میں بھی ہم نے دیکھا. اے پی سی میں پی ٹی آئی کو اگر مائنس کیا جاتا ہے تو اس کی کتنی افادیت ہے, اور اگر اے پی سی میں پی ٹی آئی کو دعوت دی جاتی ہے تو پی ٹی آئی اگر نہیں آتی ہے تو یہ کتنا غیر آپ کے فیصلہ ہوگا, جمہوری بھی, سیاسی بھی, اور حکومتی بھی, اور قومی بھی. ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کا حل اگر نکالنا ہے تو اے پی سی اس وقت کی ضرورت ہے, بہت بڑی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ اگر اے پی سی کو کامیاب انہوں نے کرنا ہے, سیریس ہیں, تو ان کو خود عمران خان کو اے پی سی میں آنے شرکت کی دعوت دینی چاہیے. تیسری بات یہ کہ تحریک انصاف اس سے زیادہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ بیوقوفی کرے گی کہ وہ اے پی سی میں نہ جائے. دیکھیں اس وقت ملک میں حکومت ہی اے پی سی کی ہے, یعنی صرف مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کو باہر نکال دیں تو باقی تو ساری جماعتیں حکومت میں ہیں, حصہ ہیں, تو وہ کیا بات کریں گے آپس میں بیٹھ کے اگر یہی لوگ نہیں ہوں گے موجود اس میں. تو لہٰذا اے پی سی کی کامیابی ہی عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کی شمولیت کے بعد ہی بنتی ہے. اسی میں سے کوئی ایجنڈا نکل سکتا ہے, اسی میں سے کوئی, چاہے 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ بات کر لیں کہ جس اس ڈیفیکلٹ سچویشن میں پاکستان ہے, ٹیررزم کو کنٹرول کب کرنا ہے تو اس کی سپورٹ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھ لیں. باقی تو جو ایجنڈا انہوں نے جو ملتے ہیں آپس میں اور جو باتیں کرتے ہیں بناتے ہیں, عمران خان کی رہائی کا تو انہوں نے اپوزیشن نے ہی نہیں بنایا, یعنی تحریک انصاف نے جو اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کی ہے اور جو پروگرام طے کیا ہے, جو نکات طے کیے ہیں, اس میں عمران خان کی رہائی کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو وہاں تو کسی کو نہ ذکر ہے نہ فکر ہے. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ پھر بٹھا کے ہی بات کر لیں اس شخص سے کہ آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں, کیسے کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو. ہے تو اپوزیشن کا لیڈر نا, ہے تو وہ ایک بڑی جماعت کا لیڈر, اپوزیشن لیڈر, بات کر بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بالکل میرا آخری سوال ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور یہ ہے کہ اگر عوام کو حق حکمرانی دے دی جائے تو یہ جو آپ کا سیاسی عدم استحکام ہے جو ابھی ملک میں ہے, اور ظاہر ہے اس کی بنیاد پر ملک کو ڈسٹرب ہوتا ہے, معیشت ڈسٹرب ہوتی ہے, تو یہ جو حق حکمرانی اگر عوام کو دیا جائے, یعنی بلدیاتی نظام کو فعال کیا جائے میرٹ پہ, تو اس سے سیاسی استحکام مزید آئے گا, جمہوریت مضبوط ہوگی. اور دوسری طرف لوگوں کا خیال ہے کہ آپ اگر دہشت گردی کے کئی اور بھی ایکشن ہوں گے, لیکن یہ ایک بہت بڑا عمل ہے کہ آپ صوبوں کو تقسیم کر دیں, مزید صوبے بنا دیں, تاکہ انتظامی لیول پر جو ہے وہ جو طاقت ہے, گورننس ہے, انتظامی اختیارات ہیں, وہ زیادہ افیکٹو ہوں. صوبے زیادہ ہوں گے تو زیادہ افیکٹو ہوں گے, جس کی بنیاد پر دہشت گردی سے بہتر طور پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو بلدیاتی نظام اور مزید صوبے, کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اس میں یہ ویل کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بھر میں بلدیاتی ادارے جہاں مضبوط ہوتے ہیں وہاں پہ لوگوں کی سہولیات میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگ تسلی کرتے ہیں, سڑکیں بہتر ہوتی ہیں, پانی کی نکاسی کا پروگرام بہتر ہوتا ہے, پانی کی آمد کا پروگرام بہتر ہوتا ہے, گیس, بجلی, پانی, یہ جو بیسک ضروریات ہیں, سیوریج, یہ ساری کی ساری آپ کا کاؤنسلر یا آپ کے علاقے کے لوگ کرتے ہیں, جبکہ وہ طاقتور ہوں تو وہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ لوگ ایم این اے, ایم پی کے پیچھے بھاگتے ہیں, فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی, اور پھر وہ الٹے سیدھے ٹویٹس اور الٹے سیدھے فیصلے, اور وہ فیصلے بھی کر جاتے ہیں جس سے ملک کی سلامتی کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو لہٰذا یہ تو میں 100% انڈورس کر رہا ہوں. دوسری چیز یہ کہ صوبے تو ملک میں بننے اس وقت, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مزید صوبے نہ بنے, بہت خرابی ہوگی.
تو صوبے بننے چاہیے، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، اور KPK کے اندر بھی صوبے بننے چاہیے. اور یہ جو صوبے بنیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے ایک بہتری آئے گی ایک ایڈمنسٹریشن کے اندر. لیکن آج جو ہم جس سچویشن میں ہیں نا ہم صوبے بنا سکتے ہیں، بڑا بلوا ہوگا، اپوزیشن بہت چیخے گی چلائے گی، کیونکہ وہ آن بورڈ نہیں ہے نا. بلدیاتی نظام آپ لانا نہیں چاہتے، آپ نے ٹوٹا پھوٹا بلدیاتی نظام لائے ہیں، پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا جو کہ الیکشن ہاری ہوئی ہے. وہ تو تحریک انصاف اور جماعت اسلامی حکومت بنانے جا رہے تھے، وہ جیتے ہوئے ہیں، وہ ہارے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال آپ نے ان کے حوالے کر دیا تو وہ بھی کبھی طاقت نہیں پکڑ سکیں گے. میرے نزدیک اس وقت جو سب سے بڑا سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک APC بلائیں، اس میں نیشنل گورنمنٹ کی بات کریں، تمام سیاسی جماعتیں 2 سال کے لیے نیشنل گورنمنٹ میں شامل ہوں، تحریک انصاف سمیت، مولانا فضل الرحمان سمیت، لیونگ اسائڈ نو ون، سارے کی ساری جماعتیں اس کے اندر شامل ہوں، اور پھر اس کے بعد فریش الیکشن کی طرف جائیں. اور ایک جو فریش الیکشن ہو، وہ جو شفاف انتخابات، جو ایک خواب ہے پاکستان کا جو آج تک پورا نہیں ہو سکا، وہ شفاف انتخابات وہ پورا کیا جائے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. عمران اسماعیل صاحب آپ کا شکریہ، کیونکہ ایک سیگمنٹ تھا، کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے. ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.